السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم توبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے آپس میں، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور اللہ بھی انہیں ہمیشہ یاد کرتا ہے، پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی یاد کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ جب من جی چاہا تب اللہ کے پاس آئے، اللہ سے جو مانگنا رہا مانگے، پھر اللہ کو بھول گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی کرتے ہی نہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ اللہ بھی ہوتا ہے، ناستک لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا کچھ ہے ہی نہیں۔ پر ہم ان لوگوں کی بات کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے پاس آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پاس آتے ہیں، پر ان سے جب خطا ہو جاتی ہے، جب وہ گناہ کر لیتے ہیں تو انہیں وہ شرمسار ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ آنا پسند نہیں کرتے اللہ کے قریب، سوچتے ہیں کہ اب مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار ہی نہیں۔ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ پوری دھرتی کو گناہوں سے بھر دے اور میرے عرش کو لگا۔ میرا گمان ہے کہ اگر دنیا کی پوری مخلوق ایک ساتھ اگر گناہ کرے نا، ایک ساتھ، تو اتنا گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا عرش نہایت ہی اونچا ہے، بہت بلند ہے اللہ کا عرش۔ اتنا تک پوری دھرتی کو بھر کر عرش تک لے جانا بہت مشکل بات ہے، پر اللہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر، اکیلا تو اتنے گناہ کر میرے عرش تک لگا، پھر مجھ سے معافی مانگ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے معاف کروں گا۔ میں ایک قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت گناہ گار تھا، بہت گناہ گار۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش رک گئی تھی۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ چلیں اور دعا کریں اللہ سے، اپنے اللہ سے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم لوگ خشحالی سے مر جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے قوم کو لے کر اور ایک میدان کی طرف گئے اور دعا کرنا شروع کیا۔ جب دعا کرنے لگے تو دھوپ اور زیادہ شدید بڑھ گئی۔ جب دھوپ بڑھ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ یہ کیا، میں تو تجھ سے دھوپ ختم کرنے کے لیے اور بارش کرنے کے لیے دعا کرنے آیا ہوں، اور تو ہے کہ دھوپ اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تیری اس قوم میں ایک میرا بندہ ہے جو نہایت ہی زیادہ گناہ گار ہے، اس نے مجھے بہت ناراض کیا ہے، بہت ناراض کیا ہے۔ اے موسیٰ، وہ شخص جب تک اس گروپ میں ہے، جب تک اس جھنڈ میں ہے، تمہارے ساتھ ہے، میں تمہاری دعا نہیں سن لوں گا اور بارش نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اس میں سے کوئی ہے جو اتنا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اللہ بارش نہیں کر رہا ہے، وہ نکل جائے، نہیں تو میں اس کا نام لے کر پکاروں گا اور وہ زیادہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو وہ جو شخص تھا اب وہ سوچنے لگا کہ شاید مجھ سے بھی زیادہ کوئی گناہ گار ہوگا۔ پھر اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہ ملا۔ تب اس نے اب اللہ سے متوجہ ہوا، اللہ کو پکارا۔ جب بھی انسان کسی مشکل میں رہتا ہے نا، تبھی اللہ اسے یاد آتا ہے۔ جب اس نے اللہ کو پکارا تو اللہ سے کہا، یا اللہ، میں اتنے دن سے گناہ کر رہا تھا، تو نے میرے عیبوں کو چھپائے رکھا، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یا اللہ، آج بھی میرے گناہ کو چھپا لے، ورنہ بہت زیادہ ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنا فریاد اللہ سے کہنا شروع کیا، تو اللہ نے اس کی دعا کو سنی۔ جب اس کی دعا کو سنی اور ایسا فریاد کرنے لگا، یا اللہ، آج کے بعد نہیں کروں گا،
اچھا یہ آپ غور کریں کہ وہ جو اپنے لیے یہ دعا کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ آپ سے نیک ہو جاؤں گا، گناہ نہیں کروں گا، وہ اس لیے نہیں کر رہا، وہ اس لیے دعا کر رہا ہے کہ اس کی عزت بچ جائے بس. اور اس پر بھی اللہ نے لبیک کہا، لبیک یا عبدی لبیک. اللہ نے کہا، اللہ نے بارش کرنا شروع کر دیا، بارش ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ ابھی تو کوئی اس میں سے نکلا ہی نہیں، پھر بارش کیسے ہونے لگی؟ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ جس کے لیے بارش رکی تھی اسی کے طفیل میں بارش ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ جس کے لیے روکا تھا اسی کے لیے بارش ہونے لگی. یا اللہ میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تو میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا اس کا گناہ، کسی کو نہیں بتایا. پھر اب تو وہ میرا ہو چکا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، پھر میں کسی کو کیوں بتاؤں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عہد کو چھپایا. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتا ہے. ارے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی. آپ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ تو اللہ کے محبوب کی امت ہے. آپ کی بھی دعا قبول ہوگی، آپ کی بھی توبہ قبول ہوگی. توبہ کرے تو صحیح، آپ اللہ کے قریب جائیں. یقین مانے، اچھا اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ایک بار اگر ہم چلائیں نا، ایک بار اگر اپنی ماں کو چلائیں یا اپنی ماں کو، اے ماں، تو وہ بھی 70 بار وہ رپلائی نہیں دے گی، یا تو وہ دے گی یا کبھی اگر نہ سنی تو نہیں دے گی. لیکن اللہ جو ہے، اللہ کو اگر ایک بار یا اللہ کہہ کے پکارو تو 70 مرتبہ کہتا ہے، بول میرے بندے. پتہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ کوئی پیار کرنے والا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ گناہ معاف نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ معافی مانگے تو صحیح. وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. وہ دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک بار اگر کسی کے نظر میں اگر آپ برے ہو گئے تو پھر برا ہی رہیں گے. وہ اللہ ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. آپ توبہ کریں، اللہ کے قریب آئے. اللہ سے دور رہ کر کوئی آج تک کچھ بھی نہیں کر پایا اور نہ ہی کوئی کرے گا. اللہ کے قریب آ جائے، اللہ آپ کی ساری مشکلات کو دور کرے گا. اللہ سے مانگے، دعا مانگے، روئے گر گرا کہ یا اللہ تیرا بندہ ہوں، مولا بھٹک گیا تھا، یا اللہ میرے اندر نفس ہے، معاف کر دیا. اللہ تیرے قریب آیا ہوں، مولا سنا ہے کہ تیرے پاس سے کوئی خالی نہیں جاتا. یا اللہ میری بھی لاج رکھ. یقین مانے اللہ معاف کر دے گا. اللہ بہت بڑا رحمان ہے. آپ اللہ کے قریب آئے، آپ توبہ کریں. آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ سچ میں آپ توبہ کرنے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. آپ اللہ سے معافی مانگے، روئیں گر گرائیں. رونے کا اگر من نہیں کرتا نا تو آپ صرف رونے جیسا چہرہ بنا لے. یا اللہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رونے کا من ہی نہیں کرتا، پر رونے کا چہرہ بنائے. اچھا ایک بچہ کو دیکھیں، بچہ اگر ماں کے پاس جاتا ہے، اگر کوئی چیز نہیں ملتا تو یا تو وہ رونے جیسا چہرہ بناتا ہے یا بہت ہی زیادہ ضد کرتا ہے تو ماں اسے دے ہی دیتی ہے. پھر وہ تو تیرا اللہ ہے نا، وہ تو اللہ ہے آپ کا، آپ سے پیار کرتا ہے. ایک بار یا اللہ پکارنے پر 70 بار یا عبدی کہہ کے پکارتا ہے. بتائیں نا، اس سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، توبہ کرتے ہو، آ جاؤ اپنے اللہ کے قریب، آ جاؤ. ورنہ یقین مانو بہت ہی گھاٹے کا سودا کرو گے، بعد میں پچھتانے سے اچھا ہے آج اپنے اللہ کو منا لو، اللہ کے قریب لوٹ آؤ، ورنہ بہت برا انجام ہونے والا ہے.